बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिर बच्चों अस्सलामु अलैकुम। आज हम 10वीं जमात की उर्दू की किताब के नए एडिशन से चौथे सबक का दूसरा सफ़ा, चौथे सबक का उन्वान है सर सैयद का बचपन और उसका दूसरा सफ़ा स्टडी करने जा रहे हैं। आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। सफ़े को लफ्ज़ ब लफ्ज़ रीड करने से पहले हम इसका मुख्तसर सा तारुफ करते हैं। पिछला सफ़ा जहाँ पर हमारा इख्तिताम हुआ था और वहाँ पर मान बीबी की वफ़ात हुई थी, जिसने सर सैयद अहमद ख़ान को पाला था। जब वो वफ़ात पा गई तो सर सैयद अहमद ख़ान, क्योंकि उनका बचपन था, उम्र बहुत कम थी, तो उनको बताया गया कि वो अल्लाह के पास चली गई हैं और वहाँ अच्छे मकान में रहती हैं, उनके पास नौकर चाकर हैं और वो खुश रहती हैं। मान बीबी जब इंतकाल कर रही थी तो उन्होंने कहा था कि मेरा तमाम जेवर जो है वो सर सैयद का है, लेकिन सर सैयद की वालदा जो है वो उस जेवर को खैरात में देना चाहती थी। तो एक दिन उन्होंने सर सैयद से पूछा कि अगर आप कहें तो ये तमाम जेवर मान बीबी के पास भेज दे। तो सर सैयद ने बखुशी कहा कि भेज दिया जाए। तो उन्होंने फिर वो जेवर अल्लाह के रास्ते में खैरात कर दिया था। सर सैयद को जो है खेलने कूदने की आज़ादी थी, लेकिन जो आवारा बच्चे हैं उनके साथ उनको खेलने की हरगिज़ आज़ादी नहीं थी। उनके अपने रिश्तेदार, उनके मामू के बच्चे, उनकी खाला के बच्चे या दीगर नज़दीकी रिश्तेदारों के बच्चे जो तकरीबन 14-15 के करीब लड़के थे, उनके साथ वो खेलते थे। उन्हें अपने नौकरों, अजलाफों यानी कम दर्जा निचले तबके के लोगों, अशराफों के आवारा लड़कों से खेलने या मिलने जुलने का मौका नहीं मिला। बचपन में सर सैयद गेंदबल्ला, कबड्डी, गीड़ियाँ, आँख मचोली, चिलचलो वगैरह जैसे खेल खेला करते थे। प्यारे बच्चों, सर सैयद को घर से बाहर जाने की अकेले में इजाज़त नहीं थी। जहाँ उनका मकान था उसमें सामने उनके नाना जान का मकान था, तो एक बीच में एक सड़क गुजरती थी। लेकिन जब कभी सर सैयद ने अपने नाना के घर जाना होता था तो कोई ना कोई उनके साथ और ज़रूर जो है वो जाता था। सर सैयद खेल कूद में बहुत मुस्तैद, चालाक और शौक थे। सर सैयद के जो नाना जान है वो सुबह का जो खाना है, नाश्ता है, वो जनान खाने में करते थे। एक बहुत लंबा चौड़ा वसी दस्तरखान जो है वो लगता, वहाँ उनके बेटे बेटियाँ, पोते पोतियाँ, नवासे नवासियाँ और बेटों की जो बीवियाँ हैं वो उनके साथ खाना जो है वो खाते थे। बच्चे अपने सामने रकाबियाँ रख लेते थे और सर सैयद के नाना जान उनसे पूछते थे कि आपने क्या खाना है। तो जो बच्चे फरमाइश करते या जो कहते कि हमने ये चीज़ खानी है, तो उनके नाना जान खुद उनको वो डालकर दिया करते थे। तो अब हम उसके लफ्ज़ ब लफ्ज़ पढ़ लेते हैं। जब वो मर गई, मान बीबी की बात हो रही है, जब वो मर गई तो मुझे उनके मरने का निहायत रंज हुआ। सर सैयद कहते हैं कि मान बीबी के वफ़ात पाने का, मर जाने का मुझे बहुत दुख हुआ, बड़ा सदमा हुआ। मेरी वालदा ने मुझे समझाया कि वो खुदा के पास गई हैं, बहुत अच्छे मकान में रहती हैं, बहुत से नौकर चाकर खिदमतगार उसकी खिदमत करते हैं और उसकी बहुत आराम से गुजरती है, यानी सुकून के साथ उसकी बसर होती है। तुम रंज मत करो, तुम दुख न किया करो। मुझको उनके कहने से पूरा यकीन था, पूरा एतमाद था, भरोसा था कि फिल हकीकत ऐसा ही है, हकीकत में ऐसा ही है। मुद्दत तक, एक अरसे तक हर जुमेरात को उसकी फातिहा हुआ करती थी, उसके लिए दुआ खानी की जाती थी और किसी मोहताज ज़रूरतमंद को खाना दिया जाता था। मुझे यकीन था कि ये सब खाना मान बीबी के पास पहुंच जाता है। सर सैयद अहमद ख़ान कहते हैं कि मुझे इस बात की तसल्ली थी, मुझे इस बात का यकीन था कि ये खाना जो अल्लाह के रास्ते में दिया जाता है, खैरात किया जाता है, किसी ज़रूरतमंद को खिलाया जाता है, तो ये सब मान बीबी के पास जो है वो पहुंच जाता है। उसने मरते वक्त कहा था कि मेरा तमाम जेवर सैयद का है। मान बीबी का जब इंतकाल हुआ तो उन्होंने अपना सारा जेवर सर सैयद को दिया था, मगर मेरी वालदा उसको खैरात में देना चाहती थी। सर सैयद कहते हैं मेरी वालदा उसको रखना नहीं चाहती थी, अल्लाह के नाम पर उसको देना चाहती थी। एक दिन उन्होंने मुझसे पूछा कि अगर कहो तो ये गहना मान बीबी के पास भेज दूं। गहना मतलब सोना, जो मान बीबी ने सर सैयद को दिया था। तो सर सैयद की वालदा कहती कि अगर कहें तो मैं ये मान बीबी के पास भेज दूं,
میں نے کہا ہاں بھیج دو۔ والدہ نے وہ سب گہنا، وہ سب سونا جو زیور تھا مختلف طرح سے خیرات میں دے دیا، خیرات میں اللہ کی راہ میں دے دیا۔ بچپن میں سر سید پر نہ تو ایسی قید تھی، پابندی تھی کہ کھیلنے کودنے کی بالکل پابندی، اور نہ ہی ایسی آزادی تھی کہ جہاں چاہیں اور جن کے ساتھ چاہیں کھیلتے کودتے پھریں۔ قید بھی کوئی نہیں تھی، لیکن اتنی آزادی بھی نہیں تھی کہ جہاں چاہیں اور جس کے ساتھ چاہیں کھیلتے کودتے پھریں۔ ان کی بڑی خوش نصیبی یہ تھی، خوش نصیبی خوش قسمتی یہ تھی کہ ان کے ماموں، ان کی خالہ اور دیگر نزدیکی قریبی رشتہ داروں کے 14-15 لڑکے ان کے ہم عمر تھے، ہم عمر ایک عمر کے، جو آپس میں کھیلنے کودنے کے لیے کافی تھے، اس لیے ان کو نوکروں یعنی ملازموں اور اجلافوں کم درجہ نچلے طبقے کے لوگ کے بچوں اور اشرافوں کے اشرافوں معززین جو ہے ان کے آوارہ مطلب کہ لوفر یا بے مقصد گھومنے والوں کو کہتے ہیں۔ آوارہ لڑکوں سے ملنے جلنے ملاقات کرنے کا، ان کے ساتھ کھیلنے کا کبھی موقع نہیں ملا۔ ان کے بزرگوں نے یہ اجازت دے رکھی تھی کہ جس کھیل کو تمہارا جی چاہے دل کرے شوق سے کھیلو، مگر کسی کھیل کو چھپا کر مت کھیلو۔ وہ کہتے کہ ہمیں اجازت تھی کہ ہم کوئی بھی کھیل کھیل سکتے تھے، لیکن ہمیں یہ کہا جاتا تھا کہ کوئی بھی کھیل جو ہے اس کو پوشیدہ رکھ کے نہ کھیلو، چھپا کر نہ کھیلو۔ اس لیے سب لڑکے جو کھیل کھیلتے تھے اپنے بڑوں کے سامنے کھیلتے تھے۔ ان کے کھیلوں میں کوئی بات ایسی نہ ہوتی تھی جو اپنے بزرگوں کے سامنے نہ کر سکیں۔ خواجہ فرید کی حویلی جس میں وہ اور ان کے ہم عمر ایک عمر کے لڑکے رہتے تھے، اس کا چوک اور اس کی چھتیں ہر قسم کی بھاگ دوڑ کے کھیلوں کے لیے کافی تھیں، ان کے کھیلنے کے لیے جگہ بھی مہیا تھی، جگہ بھی دستیاب تھی، وہاں وہ آسانی سے آرام سے کھیل لیا کرتے تھے۔ ابتدا میں وہ اکثر گیند بلا، کبڈی، گھیڑیاں، آنکھ مچولی، چیل چلو وغیرہ کھیلتے تھے۔ اگرچہ گھیڑیاں کھیلنے کو اشراف معیوب جانتے تھے، گھیڑیاں جو ہے اس کو جو شریف لوگ ہیں وہ اس کو برا یا ناپسندیدہ سمجھتے تھے، مگر ان کے بزرگوں نے اجازت دے رکھی تھی کہ آپس میں سب مل کر گھیڑیاں بھی کھیلو تو کوئی مذائقہ نہیں، کوئی حرج نہیں۔ یہ گھیڑیاں مطلب ایک جو ہے وہ پہیا ہوتا ہے، اس کو گھمانے کا ایک طرح سے یہ کھیل ہے۔ آنکھ مچولی جو ہے وہ چھپن چھپائی ہے، کبڈی جو ہے وہ ایک دیہاتی کھیل ہے، گراؤنڈ میں کھیلتے ہیں، اور کرکٹ جو ہے گیند بلا جو ہے کرکٹ جو وغیرہ، تو یہ کھیل جو ہے وہ کہتے تھے کھیلنے میں کوئی مذائقہ نہیں تھا، گھیڑیاں بھی وہ شوق سے کھیل سکتے تھے۔ پیارے بچوں، ان کا بیان تھا کہ باوجود اس قدر آزادی کے بچپن میں مجھے تنہا باہر جانے کی اجازت نہ تھی۔ جس قدر بھی سر سید کو بچپن میں آزادی دی گئی، لیکن وہ کہتے ہیں کہ مجھے اتنی بچپن میں آزادی نہیں تھی کہ میں اکیلا کہیں پر جو ہے وہ چلا جاؤں۔ جب میری والدہ نے اپنے رہنے کی جدا حویلی بنائی، علیحدہ سے گھر بنایا اور وہاں آ رہی، تو باوجود یہ کہ اس حویلی میں اور نانا صاحب کی حویلی میں صرف ایک سڑک درمیان تھی۔ ادھر جو ہے وہ ان کا سر سید کا گھر تھا، بیچ میں سڑک تھی، اور ادھر نانا جان کی حویلی تھی۔ جب کبھی میں ان کی حویلی میں جاتا، نانا جان کی حویلی میں جاتا، اپنی حویلی سے نانا جان کی حویلی میں جاتا، تو ایک آدمی میرے ساتھ جاتا۔ اس لیے بچپن میں مجھے گھر سے باہر جانے اور عام صحبتوں میں بیٹھنے یا آوارہ پھرنے کا بالکل اتفاق نہیں ہوا۔ اکیلا بچپن میں سر سید کو کہیں نہیں جانے دیتے تھے۔ سر سید اپنے کھیل کود کے زمانے میں، ان کا جو بچپن کا کھیل کود کا زمانہ، اس میں بہت مستعد کہتے ہیں چست کو، چالاک، ہوشیار یا تیز، اور کسی قدر شوق بھی تھے، شوق زندہ دل۔ اپنے ساتھیوں کے ساتھ اکثر شوخی کیا کرتے۔ وہ کہتے تھے کہ ایک بار میں شطرنج کھیلتے میں اپنے ایک رشتہ دار بھائی سے لڑ پڑا۔ شطرنج یہ کھیل ہے، اس کھیلتے ہوئے رشتہ دار سے ان کا جھگڑا ہو گیا، تو وہ کہتے ہیں میرے مکے سے ان کے ہاتھ کی انگلی اتر گئی، ان کے ہاتھ کی انگلی جو ہے وہ ٹوٹ گئی، اور کئی دن بعد اچھی ہوئی۔ ہمیشہ یوں ہی لڑائی بڑائی جھگڑا یا مار کوٹائی ہوتی تھی، مگر آخر کو سب ایک ہو جاتے تھے۔ آپس میں رشتہ دار تھے، مل کر کھیلتے تھے، اور بچے عموماً جو ہے وہ لڑتے جھگڑتے ہیں تو تھوڑی دیر کے بعد جو ہے ان کا غصہ ختم ہوتا ہے، وہ پھر جو ہے پہلے کی طرح ہی کھیلنے لگ جاتے ہیں۔ بچوں کی لڑائی بڑوں کی لڑائی کی طرح نہیں ہوتی۔ سر سید لکھتے ہیں کہ میرے نانا صبح کا
کھانا اندر زنانے میں کھاتے تھے. جو صبح کا کھانا ہے زنانے کہتے ہیں عورت کھانا، مطلب جہاں پر جو ہے وہ خواتین جو ہے وہ رہتی ہیں. ایک چوڑا چکلا دسترخوان بچھتا تھا، بہت لمبا وسیع دسترخوان جو ہے وہ بچھایا جاتا. بیٹے بیٹیاں پوتے پوتیاں نواسے نواسیاں اور بیٹوں کی بیویاں سب ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے. سب مل کر جو ہے اس دسترخوان، اس چوڑے چکلے دسترخوان کے اوپر، وسیع لمبے چوڑے دسترخوان کے اوپر سب مل کر کھانا کھاتے. بچوں کے آگے خالی رکابیاں ہوتی تھی. رکابی پلیٹ کو کہتے ہیں یا تھالی کو کہتے ہیں. نانا صاحب ہر ایک سے پوچھتے تھے کہ کون سی چیز کھاؤ گے. جو کچھ وہ بتاتا وہی چیز چمچے میں ڈال کر اپنے ہاتھ سے اس کی رکابی میں ڈال دیتے. نانا جان بچوں سے پوچھتے، خالی پلیٹیں لے کر وہ بیٹھ جاتے تھے بچے، اور نانا جان ان سے پوچھتے تھے کہ آپ نے کیا کھانا ہے. تو جو بچہ جو جس چیز کی فرمائش کرتا یا کہتا تو وہ نانا جان خود جو ہے وہ چمچ میں ڈال کر اس کی رکابی میں جو ہے وہ ڈال دیتے تھے. تمام بچے بہت ادب اور صفائی کے ساتھ کھانا کھاتے تھے. تمام بچے جو ہیں وہ بہت ادب اور صفائی سے ان کے ساتھ کھانا کھاتے تھے. تو بچے جو ہے وہاں سے جو ہے ان سے تربیت بھی لیتے تھے اور ان کے ساتھ مل بیٹھ کر کھانا بھی کھاتے تھے. اسی طلبہ یہ تھا ہمارا آج کا سبق. امید ہے آپ کو آج کا سبق پسند آیا ہوگا، سمجھ بھی آیا ہوگا. کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. ویڈیو اچھی لگے تو پیج کو فالو کریں، ویڈیو کو لائک کریں. اپنا بہت سا خیال رکھیں، والدین کا احترام کریں، اساتذہ کا احترام کریں. اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.